السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کے باب کا نام ہے تاشا افسانہ، جو کہ حالم کا ہی ہے۔ امید ہے یاد ہوگا کہ انہوں نے وقت کا جو دروازہ تھا نا وہ پار کر لیا تھا، جس سے وہ جنگل میں پھنس گئے تھے، جہاں پہ تالیہ جو ہے نا پھر ایک خواب دیکھتی ہے جس میں بتاتی ہے کہ شہزادی تاشا اچھی نہیں ہے، شہزادی تاشا بری ہے، اس نے ہی ہمارے گاؤں والوں کو پھنسایا اور پکڑوایا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ، نیم تاریک، آتش دان میں لکڑیاں جل رہی ہیں، الماری کے سامنے مراد کھڑا ہے، ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور بوتل کے اندر ایک بے رنگ سا مشروب ہے، اور اس کے پیندے میں ڈلی اور ایک سکہ ہے جس میں وہی چابی جو۔ ایک دم سے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو تالیہ کھڑی ہوتی ہے، کہتی پاپا میں خوف زدہ ہوں، وہ ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ہمارے برے دن ختم نہیں ہوں گے۔ کہتا وہ الور سنگھ آئی اس کے گاؤں کا نام ہے، وہ لوگ ہمارے گاؤں میں گھس آئے ہیں، وہ ہمیں پکڑ رہے ہیں، یہ بندہ ہارا اور شہزادی کے سپاہی ہیں، وہ پورے گاؤں کے لوگوں کو قید خانوں میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ اس کو اپنے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے باپ کہتا ہے تالیہ میری بات سنو، لیکن دروازے پر شور بڑا ہوتا ہے جس میں آواز آ رہی ہوتی ہے مراد حاضر ہو، مراد حاضر ہو۔ کہتا تالیہ قوم کا رہبر قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، یہ میری قربانی کا وقت ہے، وہ مجھے لینے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کام کرو اور میرا ایک حکم مانو۔ تالیہ یہ سن کے اس کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں اور سر ہلاتی ہے۔ میں کیا کروں باپا، مجھے بتائیں، لیکن اس سے زیادہ تالیہ کو جو اس کا ویژن ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تھی سلطنت ملاکا، جو کئی ریاستوں اور ملکوں سے وسیع و ریس تھی، اور اسی گھنے رین فارسٹ میں وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کو یہ اپنا خواب بتا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ضروری نہیں ہے شہزادی ویسی ہو جیسی تمہارے خواب میں تمہیں بتائی گئی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے ظلم کرتے نہیں دیکھا، صرف اس کے ظلم کے قصے سنے ہیں۔ تالیہ نے ایک دم سے ان کی آنکھوں میں غصے میں دیکھا، ان کے آدمیوں نے ہمارے گاؤں میں فساد برپا کیا ہوا ہے، وہ میرے باپا کو پکڑ کر لے جانے والے تھے، اور اس وقت مجھے شاید باپا نے حکم دیا تھا کہ چابی کے ذریعے دروازہ پار کر لوں۔ شہزادی تاشا کی وجہ سے میرا خاندان ٹوٹا ہے اور گاؤں تباہ ہوا ہے، اور یہ سب 4 دن پہلے ہوا ہے، وقت یہاں رک گیا تھا۔ 4 دن پہلے جب ہم دروازہ پار کر کے ادھر آئے تو اسی دن میرے باپا کو قید میں ڈالا گیا ہے۔ یہ شہزادی ظالم ہے، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھی تالیہ، شہزادی بری نہیں ہو سکتی، میں نے اس کے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ بہت اچھی تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے سامنے سورج بھی شرما جائے، اور جب وہ دربار میں چلتی تھی تو لوگ ادب سے سر جھکا دیتے تھے اور اس کے لیے بے اختیار کھڑے ہوتے تھے۔ سلطان بھی اس کی ہر بات سنتا تھا، وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھی، تلوار بازی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، ہر قسم کے کام وہ جانتی تھی، ہر قسم کا کھانا وہ پکا سکتی تھی۔ وہ حرم کی نگران تھی، بندہ ہرا کے سب سے قابل اعتماد مشیر بھی تھی، وہ سیاست کے داؤ پیچ سے بھی واقف تھی۔ غرض کیا تھا جو راجا کی بیٹی کو کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے اس کو تاشا پسونا کہا جاتا تھا۔ تاشا پسونا ہوگی وہ تم لوگوں کے لیے تاشا پسونا، لیکن میرے لیے وہ ایک بری عورت ہے، ایک ایسی جادوگرنی جس نے ہمارے پورے گاؤں کو تباہ کر دیا ہے۔ ویسے بھی تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا؟ کہتے میں نے اس کے بارے میں صرف سنا ہے، ویسے میں نے بھی یہ بک نہیں پڑھی تھی جس میں اس کا ذکر تھا، بنگاریم لاؤ۔ اچھا، تاریخ کی کتابیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں لیکن میرے خواب نہیں، وہ ایک ظالم شہزادی ہے اور بس۔ ایک دم سے فاتح بولتا ہے اتنی ساری کتابیں جھوٹ نہیں بول سکتی تالیہ، اس کو ایڈم کی بات کا تو جو برا لگتا ہی لگتا ہے، فاتح کی بات کا ڈبل برا لگتا ہے۔ میں نہیں مان سکتا، وہ بے نیازی سے سر لاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ یہ فاتح سر کچھ زیادہ نہیں شہزادی کی تعریف کر رہے؟ کہتا ہے کیونکہ وان فاتح جو ہے نا وہ اس کے فین ہیں، جیسے کہ آپ ان کی فین ہیں، وہ شہزادی تاشا کے بہت بڑے فین ہیں۔ کہتی ان کو احتیاط سے بات کرنی چاہیے، آخر وہ شادی شدہ ہے۔ کیوں، آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ ایڈم بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی، کہتی یہ ایک تو نا میرا دل کرتا ہے یہ ایڈم کے سر پہ ایک پتھر ماروں، اور یہ جو اس کی کتابوں سے بھرا ہوا بھوسے والا سر ہے نا اس کو توڑ دوں۔ پھر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم سے ذرا تھوڑی اونچائی پہ پہنچتے ہیں تو اس کو فاتح کہتا ہے کیٹ برگلر، اب اپنے ذرا ہنر دکھاؤ، اس درخت پہ چڑھو اور جا کے دیکھو کہ دوسرا جنگل کہاں پہ آس پاس ہے، ہم تاکہ اس رین فارسٹ سے تو باہر نکلے نا۔ پھر وہ چڑھتی ہے اور اتر کے آ کے کہتی ہے کہ لگتا ہے سر 1 کلومیٹر کے فاصلے تک ہے۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، پھر 1 کلومیٹر کے فاصلے تک دیکھ لیتے ہیں۔
اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جب وہ دوسرے اس جنگل سے نکلے ہوتے ہیں تو ایڈم کی جو توانائی ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ نا بہت تھکا تھکا اور بیمار دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے. تو فاتح اس کو دیکھ کے کہتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے سر مجھے لگتا ہے جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے. جی تاشا وہ تالیہ کہتی ہے وہ تم لوگوں کی شہزادی تاشا ہے نا، پہنچ جاؤ نا باہر، بڑی رحم دل ہے بقول تم لوگوں کے، تو تمہارا علاج کروا ہی دے گی نا. فاتح کہتا ہے اس کے اوپر طنز کرنا ضروری ہے، وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. کہتی کوئی بیمار نہیں ہے، ویسے بھی اتنی جڑی بوٹیاں کٹھی کر کے بیٹھا، اپنا علاج نہیں کر سکتا کیا؟ فاتح کو اس کے اوپر بہت غصہ چڑھتا ہے کہ یہ ایک دم سے اتنی عجیب سی حرکتیں کیوں کر رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ بیمار ہے. اتنے میں وہ اس نا فارسٹ سے باہر نکل آتے ہیں، دوسرا جنگل آ جاتا ہے جس میں چرند پرند اور کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ بہت خوش ہوتی ہے، شکر ہے ہم باہر نکلے، پاس ہی کوئی جھرنا بھی آتا ہے نظر جو صاف پانی کا ہوتا ہے. فاتح کہتا ہے اب ہمیں یہیں رکنا پڑے گا. کہتی نہیں تو کو ہمیں چلتے رہنا چاہیے، ہمیں کوئی شکار ڈھونڈنا چاہیے، بھوک لگی ہوگی کھاتے ہیں. کہتا ہم یہاں سے نہیں ہل رہے. فاتح وہاں پہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، آگ جلاتا ہے اور ایڈم کو وہاں لٹا دیتا ہے کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی. کہتی میں نے کہا نا یہ بیمار نہیں ہے، اچھا آپ لوگ بیٹھے میں جا رہی ہوں. اس کے جانے کے بعد فاتح جھرنے سے منہ دھوتا ہے اور اس کو بہت تالیہ پہ غصہ ہوتا ہے اور وہ ایڈم کو کہتا ہے، ایڈم سے کہتا ہے سر یہ ایسی کیوں ہے؟ کہتا وہ ایسی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے ہیں وہ ایک ہرن کا بچہ جو ہے نا گھسیٹ کے آ رہی ہوتی ہے اور آ کے اس کے بعد بیٹھتی ہے فاتح کے پاس. آپ نے پوچھا تھا نا سر میرے کیا ٹیلنٹ ہے اور کیا خوبیاں ہیں، تو یہ ہے. وہ اس کے سامنے ہرن کو ذبح کرتی ہے. وہ دونوں اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. وہ فاتح واقعی دل میں کہتا ہے یہ واقعی کسی شکاری کی اولاد ہے. پھر وہ ان کے لیے نا ہرن کی وہ جو بوٹیاں نا آگ کے اوپر سیک کے دیتی ہے اور جیسے ہی ایڈم کھاتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع کر دیتی ہے. کہتی میں نے کہا تھا نا یہ بیمار نہیں، یہ صرف بھوکا ہے، میں ایک چور ہوں تو ظاہر ہے مجھے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اپنی خوراک پہ کنٹرول ہے، اور آپ بھی ایک سلیبریٹی ہیں تو آپ کو بھی اپنی خوراک پہ کنٹرول تھا. لیکن ایک ایڈم انسان عام انسان تھا، اس لیے اس کو اپنی بھوک برداشت نہیں ہوئی، اس لیے اس کو پیٹ درد شروع ہو گئی. فاتح اس کی یہ بات سن کے مسکرا پڑتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا خیال رکھنے کا ایک طریقہ تھا. پھر وہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور اس کے پاس سے فاتح کے پاس سے گزر کے جاتی ہے. تو ایڈم کو کہتا ہے ایڈم وہ تمہارا خیال رکھتی تھی. کہتا اللہ معاف کرے ان کا خیال رکھنے کا طریقہ یہ ہے، طنز کر رہی تھی. کہتے اس کی دوستی اچھی. کہتی توبہ توبہ اگر ان کی دوستی ایسی ہے تو دشمنی پتہ نہیں کیسی ہوگی. ادھر تالیہ جو ہے نا جھرنے سے ہاتھ دھو کے نا تو ایک دم سے نا اپنے ہاتھ میں وہ بٹوا دیکھتی ہے فاتح کا. مجھے سمجھا کہ میں دیکھوں تو صحیح، روز رات کو کس کی پکچر دیکھتے رہتے ہیں. پرس کھول کے جب وہ دیکھتی ہے تو اندر آریانہ کی پکچر ہوتی ہے اس کی بیٹی کی، اور ساتھ میں پیچھے نا اس کی پکچر کے پیچھے پاپ کارن ہوتے ہیں، 2 پاپ کارن ہوتے ہیں زپ لاک میں پیک. کہتی ان کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ آریانہ تو کھو گئی ہے نا اتنے سالوں میں سے، پتہ نہیں کیا وجہ. پھر ایک دم سے وہ جنگل وہ جگہ ساری دیکھتی. کہتی یہ جگہ تو میں نے خواب میں دیکھی تھی اور یہاں پہ ہمارے گردن میں رسی. کہتی نہیں کوئی گڑبڑ ہے، مجھے واپس جانا چاہیے. جب اتنے میں وہ واپس آتی ہے تو وہاں پہ بھی نا کچھ لوگوں نے نا فاتح کو اور ایڈم کو گھیرا ہوتا ہے. وہ ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور نہ ان کی زبان، لیکن تالیہ اسی جگہ سے گئی ہوتی ہے اس لیے تالیہ ان کی زبان سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کہتے تم وہ ان لوگوں کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی دور کھڑی کہ تم لوگ اپنے مالک سے بھاگے ہوئے ہو، ہم تمہیں اس کے پاس واپس لے جائیں گے. ایڈم اپنی پستول نکالنے لگتا ہے لیکن فاتح کہتا ہے نہیں ایڈم ان کے اوپر حملہ مت کرنا، یہی ہمیں جنگل سے باہر نکال سکتے ہیں. تالیہ کہتی مجھے ان کو بچانا چاہیے. ادھر تالیہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اپنا خنجر نکال کے نشانہ مارنے لگتی ہے کسی کے ہاتھ پہ کہ ایک دم سے اس کے بھی سر پہ کوئی کچھ مارتا ہے تو چوٹ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر ان تینوں کو پنجرے میں باندھ کے نا لے کے جایا جاتا ہے، لیکن تالیہ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے. فاتح اس سے پوچھتا ہے تم ٹھیک ہو، تمہیں کیا ہوا؟ جب انہوں نے ہمیں باندھ کے پنجرے میں ڈالا تو ہم نے دیکھا یہ تمہیں بھی گھسیٹ کے لا رہے تھے. اتی میں ٹھیک ہوں. پھر اس کو تالیہ کو نا اپنے بچپن کا کچھ یاد آتا ہے جس میں اس نے نا جب یتیم خانے میں ہوتی ہے ایک ذوالکلفی نام کا نا ایک انسان ملا ہوتا ہے جس نے اس کو نا جو اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، وہاں رہتا ہے بڑے، اور اس کو پتری تالیہ کہتا ہے. پتری تالیہ کا مطلب ملیشیا میں نا شہزادی کو کہا جاتا ہے پتری. تالیہ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے اڈاپٹ کرے گا لیکن وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا. 2-3 دن رہتا ہے وہاں سے نا سامنے والی بلڈنگ سے بڑا قیمتی ڈائمنڈ کو نا چرا کے لے جاتا ہے. تو وہ چور ہوتا ہے. تالیہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چور ہے. اس وقت تالیہ کی عمر کوئی 12 سال ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اڈاپٹ ہو کے پاکستان چلی جاتی ہے جہاں پہ لاہور میں جو فیملی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تنگ آ کے اس کی شادی کر دیتے ہیں. پھر وہ واپس ملیشیا میں آتی ہے. جب ملیشیا واپس آتی ہے اور اس کے شوہر سے بھی اس کو دھوکہ ملتا ہے
تو تب وہ اس کو ذوالکلفی کو نا اخبار میں اشتہارات دے کے ڈھونڈتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، مجھے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ ذوالکلفی جو ہوتا ہے نا اشتہار دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے کیوں رابطہ کیا، کہتا ہے میں تمہیں یاد ہوں۔ تو وہ جب اس سے ملتا ہے تو پوچھتا ہے نا، کہتی ہاں مجھے یاد ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ کیا ہے، آپ چور ہیں نا؟ تو کہتا ہاں ہوں۔ تمہیں کیا بچپن میں پتہ چل گیا تھا؟ کہتی ہاں میں جانتی ہوں، مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ یہ سب وہ داتن کو پوچھے بغیر ہی نا سیکھ رہی ہوتی ہے اس سے۔ کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں سب کچھ سکھا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنا وزن گھٹانا ہوگا۔ کہتی کیوں؟ وزن کا اس سے کیا تعلق؟ اتنا موٹا انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، کاہل اور سست ہوتا ہے۔ پھر اس کو سب کچھ یہ یاد آتا ہے کہ اس نے ہی مجھے چور بنایا تھا۔ ادھر جب اس کو پنجرے میں ہوش آتا ہے تو ایک دم سے اپنے آپ کو دیکھتی کہ ہم بندھے ہوئے کیوں ہیں؟ کہتی ہم بندھے ہوئے کیوں ہیں؟ اتنا انہوں نے ہمیں پنجرے میں ڈال دیا تھا۔ کہتی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو خود بخود بننے دیا اور آرام سے پنجرے میں قید ہو گئے۔ فاتح اس کو سمجھاتا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہ بار بار مجھے ان کی بولی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ملاقہ کا ذکر کر رہے تھے اور مجھے پتا تھا یہ جنگل سے ہمیں یہی نکال سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو چپکا بننے دیا۔ اور وہ دیکھو وہ شہر کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو اتنے میں وہ گاڑی رکتی ہے، گاڑی رک کے وہ پیچھے آتے ہیں تو وہ کھانے کے لیے ان کو کچھ دیتے ہیں۔ فاتح بہت حیران ہوتا ہے اتنا اچھا کھانا، اور وہ بھی ہم جیسے جن کو پکڑا ہو۔ تالیہ کہتی کھائیں، یہ مسلمان کنٹری تھا، کھانا جائز ہی ہے۔ کہتی میں یہ نہیں سوچ رہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنا اچھا کھانا کیسے دے سکتے ہیں یہ ہمیں۔ پھر وہ تالیہ ان سے نا اپنی بولی میں پوچھتی ہے تم لوگ ہمیں کیوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں تم لوگ اپنے مالک سے بھاگے ہوئے ہو، ہم وہاں تمہیں واپس لے کے جائیں گے۔ وہ چلے جاتے ہیں ان کے جانا۔ تالیہ کہتی مجھے پکڑیں گے یہ؟ تالیہ کو غصہ آتا ہے، وہ رسیاں کھولنی شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے پتہ نہیں چلتا ان کو، اور ان کی بولی ان کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے وہ انگلش میں بات کرتے ہیں اور کبھی اپنی ملیشین میں۔ تو فاتح کہتا ہے کیا کر رہی ہو؟ کہتی میں اپنے آپ کو کھول رہی ہوں، بے فکر ہے میں کھول لوں گی اپنے آپ کو۔ پھر وہ اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کرتی ہے، ایڈم کو کہتا ہے، فاتح کی طرف آنے لگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے پہلے ایڈم کو کھولا۔ ایڈم کو کھولتی ہے۔ اتی سر اپنی یہ آپ کے پاس ریڈنگ گلاسز ہیں نا، دے میں تالا کھولو۔ کہاں ہیں؟ اتی ایڈم تم ان سر کی رسیاں کھولو۔ لیکن جیسے ہی وہ رسیاں کھولنے کے لیے ایڈم پاس ہوتا ہے تو وہ ایک بہت ساری نا شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کے پاس بالکل بہت بڑی محل نما قسم کی نا حویلی ہوتی ہے۔ وہاں جا کے گاڑی رک جاتی ہے، تو تالیہ جو ہوتی ہے نا فٹافٹ رسیوں کو دوبارہ لپیٹ لیتی ہے، اور ایڈم بھی یہی کرتا ہے تاکہ ان کو شک نہ ہو کہ ہم کھل چکے ہیں۔ وہ ان کو وہیں پنجرے میں چھوڑ کے نہ چلے جاتے ہیں۔ تالیہ کہتی فٹافٹ کرو ایڈم، سر کے ہاتھ کھولو اور میں یہ تالا کھولتی ہوں، ہم نکلیں یہاں سے۔ فاتح کہتا تم تالے کیسے کھول سکتی ہو؟ ایتی میں نے یہ ایک چور سے سیکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی تالیہ تالا کھولتی ہے، آگے سے گھوڑے نا ہنہنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈم کہتا ہے ان کو پتہ چل گیا، وہ واپس آنے والے ہیں، اس لیے تم دونوں نکلو یہاں سے۔ تالیہ کہتی نہیں سر میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ فاتح تو آپ کو ہم کیسے اکیلا چھوڑ دیں؟ ایڈم بھی کہتا نہیں سر، کہتا میرا حکم ہے تم دونوں یہاں سے جاؤ جا کے اپنے باپ کو ڈھونڈو، پھر ہی ہم اس وقت کی قید سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تالیہ بار بار کہتی نہیں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، لیکن جب فاتح اس کو ڈانٹتا ہے نا تو پھر تالیہ کو مجبوری میں جانا پڑتا ہے، اور وہ دونوں وہاں سے چل جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ بھاگتے ہیں، اور ایک آ کے ان سے پوچھتا ہے یہ کیسے بھاگے ہیں؟ تو فاتح اشارے سے ان کو سمجھ تو آتی نہیں ہے، تو کہتے وہ دوسرے بندے پہ الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے بھگایا، اور وہ غصے میں خود آپس میں لڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ اپنے نا مائنڈ کے میں اندر نا وہ ایسے اس کو ہر وقت اپنی بیٹی آریانہ سے بات کرتا ہے۔ آریانہ کہتی ڈیڈی آپ نے کیا کیا؟ کہتا میں سیاست دان ہوں تو سیاست ہی کروں گا نا۔ ادھر ایڈم اور تالیہ نا وہ بھاگتے بھاگتے نا باہر آ جاتے ہیں۔ کہتی بھاگیں ورنہ یہ کتے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑو۔ وہ پھر جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جو پاس ہی ہوتا ہے۔ تالیہ کہتی نہیں ایڈم ہم نہیں بھاگیں گے، اگر ہم بھاگیں ہمیں کتوں سے تیز بھاگنا پڑے گا، اور کتوں سے تیز بھاگنا آسان نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ وہی تالیہ کا خواب ہے جو اس نے پہلے دیکھا تھا، اس کو وہ خواب بھی یاد آ جاتا ہے، اور اس کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کچھ پتے تھے جسم پر جن کو رگڑنے کے بعد کتوں کو ہماری اسمیل نہیں پتہ چلی تھی۔ وہ وہی کام ایڈم کو کرنے کو کہتی ہے، اور وہ پھر ایک غار کی کھو میں چھپ جاتے ہیں، اور کتے ان کو ڈھونڈتے ہوئے واپس چل جاتے ہیں، ان کو ملتے نہیں ہیں۔ کہتے یہ آپ کو سب کچھ کیسے پتہ؟ کہتی ہوں شکار باز ہوں تو پتہ ہوگا نا۔ پھر وہ ایسے ہی صبح کی سفیدی بھی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ کہتی ہاں چلو بھی وہ نکلتے۔ کہتا وہ آپ کے گاؤں کے کا لگتا ہے نشان لگایا ہوا ہے، الور سنگائی لکھا ہوا ہے نا، آپ کا گاؤں یہی ہے نا؟ کہتی ہاں یہی ہے میرا گاؤں۔ کہتے چلیں پھر آپ کے باپ کو ڈھونڈیں۔ اتی نہیں پہلے ہمیں فاتح سر کو بچانا ہے، ہم ان کو وہاں کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں مصیبت میں؟ لیکن ان کا ہی تو حکم ہے کہ ہم پہلے تمہارے باپ کو آپ کے پاپا کو ڈھونڈیں۔
کہتی نہیں، میں اس وقت حکم دے رہی ہوں نا تمہیں، ہمیں پہلے ان کو بچانا ہے. کہتے لیکن اگر ہم ایسے ہی شہر میں گئے تو وہ دوبارہ ہمیں پکڑ لیں گے. کہتی وہ ایک بدحال لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، اگر ہم اپنا حلیہ چینج کر لیں تو وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے. پھر تالیہ اور ایڈم کسی کے گھر میں گھستے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، چھپ کے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا باہر دے، اور تالیہ پورے گھر میں دیکھتی ہے کوئی نہیں ہوتا، صرف ایک عورت اور بچہ سوئے ہوتے ہیں. تالیہ اس عورت کے پاس جاتی ہے، اس عورت کو بیہوش کر دیتی ہے. ایڈم کہتا ہے اس کو بیہوش کرنا ضروری تھا. کہتی اچھا اور کیا. کہتے ہیں محترمہ ہم آپ کے گھر میں چوری کرنے آئے ہیں، پلیز ذرا چپ کر کے چوری کرنے دیں، جاؤ جاؤ کے اپنے لیے کپڑے ڈھونڈو اور اپنے آپ کا اپنا حلیہ ٹھیک کرو، منہ دھو کے اپنے آپ کو صاف کرو. تو ایڈم بھی کپڑے چینج کرتا ہے، تالیہ بھی اس عورت کے کپڑے ڈھونڈ کے کچھ زیور پہن کے نا تو اپنے حلیے بدل کے فٹافٹ باہر نکل آتے ہیں. اور صبح ہو رہی ہوتی ہے. ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا اس کو کھول کے نا ایک بہت بڑی جیل سی ہوتی ہے جہاں پہ اور بھی بڑے بدحال سے قیدی ہوتے ہیں، وہاں پہ لے کے آتے ہیں. فاتح کی پرسنالٹی اس گندے حلیے میں بڑی اچھی تھی، تو سارے کے سارے قیدی اس کو بڑے حیران ہو کے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا پرسنالٹی والے بندے کو بھی انہوں نے گرفتار کر کے لے آیا. اور جب فاتح آ کے بیٹھتا ہے نا تو وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کو کس نے حق دیا. سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کریں. مجھے لگتا ہے میرا اتنا وقت میں پیچھے آنا بے فضول نہیں ہوگا، کوئی تو بات ہے جو میں یہاں پہ آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہے جو میرے لیے کام ہے یہاں پہ. آریانہ پھر اس کے سامنے آتی، کہتی ڈیڈ آپ بہت برے پھنس گئے ہیں. ایسا نہیں بیٹا، مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ میرا کوئی کام تھا جو میں ادھورا کام ہے جو پورا کرنے کے لیے وقت میں پیچھے آیا ہوں. کہتی لیکن ان دونوں کا کیا ہوگا، وہ دونوں تو چلے گئے. کہتا ان کے لیے وہی یہی بہتر تھا کہ وہ باہر، اگر وہ چھوٹ گئے تھے تو ان کا بھاگ جانا ہی بہتر تھا. میں اپنے بارے میں سوچ لوں گا، مجھے پتہ ہے میں اکیلا نہیں ہوں، نہ میں کبھی اپنے آپ کو اکیلا فیل بھی نہیں کرتا. کہتی ڈیڈ آپ ڈرتے نہیں ہیں کہ آپ یہاں پہ اس دنیا میں پھنس جائیں گے. کہتا نہیں، میں کبھی بھی گھبراتا نہیں ان جیسے کاموں سے، تمہیں پتہ ہے تم مجھے جانتی ہو. کہ ہاں یہ تو ہے ڈیڈ، آپ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں. ادھر تالیہ جو ہوتی ہے نا وہ بازار میں گزر رہے ہوتے ہیں. کہتی اب ہم سر کو کیسے چھڑوائیں. پھر وہ اس حویلی کے آس پاس چکر لگاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں ہم. کہتی ہمیں بھوک کچھ کھانے کا بھی تو انتظام کرنا ہوگا، سر کو تو اندر کھانا مل جائے گا، جب انہوں نے پہلے دیا تو وہ بعد میں بھی دے دیں. کہتی ہاں گھر میں کچھ ملا نہیں ہے، پیسے وغیرہ کچھ نہیں ملے، پتہ نہیں یہ لوگ پیسے کہاں رکھتے ہیں اپنے چھپا کے. پھر وہ ایک عورت کی طرف دیکھتی ہے تو وہ سونے کے بدلے چیزیں خرید رہی ہوتی. کہتی ایڈم ہمیں سونا چاہیے. اس کا مطلب اس وقت تجارت سونے کے ذریعے ہوتی تھی. وہ بہت حیران ہوتی ہے، سونا کیا کروں میں. کہتی ایک منٹ رکو، میں ابھی ذرا اس عورت سے نا سونا چرا کے لاتی ہوں. کہتا آپ چوری کریں گی. تو کہتی کیا یہاں مرنا ہے بھوک سے تم نے. وہ اس کے پاس جاتی ہے، ٹکرا کے اس سے اس کی نا 2 سونے کے کڑے اتار کے لے آتی ہے. اور جب ایڈم یہ دیکھتا کہتی آپ نے کیسے کیا. کہتی کیوں، چور اپنا ہر ٹریک نہیں بتا سکتا. کہتا مجھے بھی بتا دینا، میری بھی کام آ جائے. کہتی اچھا کل کو چوریاں کرتے پھرو اور میرے پہ الزام آئے کہ میں نے تمہیں چوری سکھائی تھی. سنو یہاں پہ کوئی بھی کچھ پوچھے تو تم کہنا تم میرے بھائی ہو. کہتا ہو آپ کا بھائی، اور وہ بھی اللہ مجھے جہنم میں بھی آپ کا بھائی نہ بنائے. تو زیادہ اکڑو مت، اور کہنا کہ ہم مسالوں کا کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ ہسٹری کے مطابق اس وقت مسالوں کا کاروبار عروج پہ تھا. ایڈم کہتے ہیں ٹھیک ہے. ابھی وہ چل ہی رہے تھے تو سپاہی ایک دم سے منادی کرانے آگے آ جاتے ہیں. شہزادی کی سواری گزر رہی ہے، راستے سے پیچھے ہٹے. تو تالیہ ایک دم سے غصے میں آ جاتی ہے، وہی شہزادی ہے نا جس نے میرے پورے گاؤں کو تباہ کیا اور میرے باپا کو گرفتار کیا. پھر وہ وہاں پہ شہزادی کو بھی دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے. نارمل سی چینی شکل کی نا شہزادی ہوتی ہے، اتنی کو خاص خوبصورت نہیں ہوتی. تو وہ سارے اس کے جانے کے بعد کہتے ہیں، ایڈم بھی کہتے ہیں یہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے جتنا کتابوں میں لکھا گیا ہے. تالیہ پاس کھڑے ایک بوڑھے آدمی سے پوچھتی ہے کہ یہ شہزادی کون تھی. شہزادی کتنی ظالم ہے نا. کہتا ہاں ہے تو ظالم، پورا الور سنگائی گاؤں کے لوگوں کو تباہ کر چھوڑا اس نے. اتنے قید خانے بھر گئے ہیں لوگوں کو پکڑ کے، سارے شکار بازوں کو اس نے گرفتار کروا دیا. کہ ظاہر ہے باپ برا ہے تو بیٹی بھی بری ہوگی. کہتا ہے نہیں، اس کا باپ تو چینی ہے، وہ کیسے برا ہو سکتا ہے، اور وہ چین کا بادشاہ ہے. یہ چینی شہزادی ہے یان سوفو، اور یہ ہمارے سلطان سے شادی کے لیے آئی ہے جو کچھ ہی دن میں ہونی ہے. کہتی نہیں، یہ شہزادی تاشا ہے جو بہت بری ہے. کہتا شہزادی تاشا نام کی کوئی شہزادی نہیں ہے. کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتی ہم نے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ جو اس وقت کا بندہ ہارا تھا اس کی بیٹی جو تھی وہ شہزادی تاشا تھی. کہتے نہیں، یہ شہزادی تاشا نہیں ہے، اور جو اس وقت بندہ رہا ہے اس کی ایک ہی بیٹی تھی تالیہ، جو کہ کچھ دن پہلے کھو گئی ہے، کوئی 4-5 دن پہلے. تو تالیہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا رہا ہے، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی. کہتی اس وقت کا بندہ رہا کون ہے. ایتا راجہ بنت مراد. تو تالیہ کو یاد آتا ہے یہ تو اس کے باپ کا نام ہے. تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے سارا. اور نا ایڈم کو کہتی ایڈم تم رکو. کہتی آپ کیا بات کر رہی تھی. کہتی
میرے پاپا اس وقت کے بندار ہیں اور یہ شہزادی تاشا نہیں تھی، یہ شہزادی یان سوفو تھی۔ تو پھر شہزادی تاشا کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کی راجا کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے شہزادی تاشا نام کی۔ ایتے ایڈم کہتا ہے نہیں، کوئی بات ہوگی، ضرور ہوگی۔ آتی تم یہیں رکو، مجھے انہوں نے راجہ مراد کے محل کا بتایا، مجھے اپنے باپ سے ملنا ہے۔ کہتے آپ کے پاپا تو گرفتار ہو گئے تھے۔ کہتی نہیں، وہ اس وقت بندہ آ رہا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ ایتا کہتی ہو سکتا ہے پھر وہ شہزادی تاشا میں ہوں۔ ایڈم کہتا ہے شہزادی کی سواری گزری نا، اس لیے آپ اپنے آپ کو شہزادی سمجھیں۔ کہتی ایڈم بات سنو میری، ہر ایک کو اس کی اوقات کے مطابق ملتا ہے، مجھے جانے دو، میں یہیں واپس آؤں گی، تم اس دیوار کے نا پاس مجھے ملو جتنی بھی دیر لگے، اور کہیں جانا مت۔ وہ اس کو جو سونا ہوتا ہے نا وہ اسی کو دے جاتی ہے کہ یہ تمہارے کام آئے گا پیچھے۔ ایڈم بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنے تالیہ جو نا چلی جاتی، اتنے میں نا وہاں پہ اس حویلی سے نا وہ جتنے بھی سارے ہوتے ہیں نا قیدی، ان کو باہر نکالا گیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ کوئی دیوار ہوتی ہے، وہاں پہ کام کرنے کو کہا گیا ہوتا ہے۔ فاتح بھی ان میں ہوتا ہے۔ ایڈم جو ہوتا ہے نا ایک ریڑھی کے پاس کھڑا ہے نا، کچھ چیزیں دیکھنے کے بہانے فاتح کے پاس جاتا ہے۔ فاتح اس کو پہلے پہچان نہیں پاتا، لیکن اس کا حلیہ چینج، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں وہ پکڑ لیں گے دوبارہ؟ کہتے نہیں سر، نہیں پکڑیں گے، لیکن آپ کا حال بہت برے حال میں۔ آپ کہتے میری فکر مت کرو، تالیہ کدھر ہے؟ تو تالیہ وہ جو ہے نا وہ شہزادی تاشا ہے۔ فاتح آگے سے مسکراتا کہتا وہ تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے، اور تم بیوقوف بنو۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ صرف جھوٹ بولتی ہے اور کچھ نہیں کرتی، جھوٹ بولنا وہ نہیں چھوڑ سکتی، اس کو کہانیاں گھڑنے میں ماہر ہے، اور تم سب سے بڑے بیوقوف۔ کہتی نہیں سر، اس نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ شہزادی ہے، اس کے پاپا اس وقت کے بندہ آ رہے ہیں۔ فاتح کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سیریسلی اتنا بڑا جھوٹ؟ کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے شام کو ملے گی۔ فاتح کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ کہتا یہ ابھی 1-2 دن مجھ سے لگتا ہے ہم سے یہی کام کروائیں گے بھائی، تو تم مجھ سے کل ملنا، ابھی پوچھے اور ہٹ جاؤ، ورنہ تمہیں دوبارہ نہ پکڑ لیں پہچان کے۔ ایڈم وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کسی نہ چائے خانے میں جاتا ہے، وہاں جا کے نا دیکھتا ہے جس طریقے سے لوگ کھانے پینے کو مانگ رہے ہوتے ہیں ویسے اشارے سے مانگتا کھاتا ہے۔ تو ایک آدمی وہاں پہ آتا ہے جس کے پاس ایک تھیلا سا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے۔ ایڈم اس کا تھیلا جو ہوتا ہے نا وہ چوری کر کے نا بھاگ آتا ہے باہر، اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دینا، چوری جو ہے نا تالیہ کے لگانا، اسی نے مجھے چوری پہ لگایا ہے۔ ادھر تالیہ جو ہوتی ہے نا اس محل کے باہر جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو ساری دماغ میں نا شہزادی کی خصوصیات گھوم رہی ہوتی ہیں، تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے تو کیا پھر وہ میں تھی، میں شہزادی تاشا ہوں، میرے بارے میں کیا وہ کہانی لکھی گئی ہے؟ یہی سوچتی وہ محل کے باہر جاتی ہے، تو سامنے دیکھتی ہے کھڑکی میں اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے، وہ پہچان جاتی ہے، اور وہ بڑے اچھے حلیے میں ہوتا ہے، جیسے کوئی وزیر ہوتا ہے۔ کہتی اس کا مطلب میرے باپا ہی بندہ آ رہے ہیں، ان کی بیٹی میں ہی ہوں شہزادی تاشا۔ وہ دل میں یہی سوچ رہی ہوتی ہے، جا کے دربان کو کہتی ہے کہ جا کے راجہ مراد سے کہو کہ ان کی بیٹی آئی ہے۔ کہتے لیکن راجہ مراد کی جو بیٹی تھی وہ تو چھوٹی تھی، اور 3-4 دن پہلے کھو گئی تھی۔ ایتی میں ان کی چینی بیوی کی بیٹی ہوں، جا کے ان کو کہو کہ وہ آئی ہے۔ سپاہی ایک دم سے حیران ہوتا ہے کہ چینی بیٹی؟ کہتے اچھا آپ کا نام کیا ہے، میں جا کے کیا نام کہوں؟ وہاں پہ اس کو نا فاتح کی ایک بات یاد آتی ہے، جب اس سے پہلی بار ملا تھا اس نے اس کو تاشا کہا تھا۔ ایتی جا کے کہو تاشا بنت مراد آئی ہیں۔ تو یہ سن کے سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہ باب یہیں ختم ہوا، اور اس باب کا نام تھا تاشا پہ سونا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔